ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر محبت عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر کرم فرمائے. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک کو اولیاء اللہ کی شان و عظمت اور ان سے محبت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی. اسی گفتگو کو آج بھی آگے بڑھایا جائے گا. رب العالمین حکم الحاکمین کے قرآن مقدس کی آیات بینات جن کے اندر رب العالمین حکم الحاکمین نے اولیاء اللہ کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے اور ان کی عظمت و شان کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. رب العالمین حکم الحاکمین کے وہ مقرب بندے جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا، جن کو اللہ نے اپنا ولی کہا، جن کو اللہ نے اپنا پیارا بنایا، اور ان کی عظمت و شان کا اظہار قرآن مقدس کے ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ یہ اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں. اور فرمایا یہ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ایمان میں کامل ہوتے ہیں اور تقوی میں جب یہ کامل ہو جاتے ہیں تو رب العالمین حکم الحاکمین ان سے محبت کرتا ہے. اللہ کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی جو اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر چکا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس بندے کی محبت کو پیدا کر دیا جاتا ہے. خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اور جو دوسری آیات پڑھی وہاں فرمایا جو اولیاء کی جو علامات اور نشانیاں بیان کی وہ کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. تقوی اعمال صالح کی تقویت کا نام ہے کہ اعمال صالح پر بندہ کاربند رہے تو پھر اس کو تقوی حاصل ہوتا ہے. تو اولیاء کی شان ہے کہ وہ ایمان میں بھی کامل ہوتے ہیں اور تقوی میں بھی کامل ہوتے ہیں، پرہیزگاری میں بھی کامل ہوتے ہیں. تو فرمایا پھر وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان کی محبت کو سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ جو گزشتہ جمعہ المبارک کو پیش کی کہ اللہ زمینوں میں پہلے آسمانوں میں اعلان کرواتا ہے جبریل کے ذریعے اس بندے سے محبت کا، پھر زمینوں کے اندر اس بندے کی محبت کا اعلان کرواتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے اور بندے اس بندے سے جو اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، جو اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے جب اس کو قرب مل جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث قدسی کی صورت کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، یعنی جو بندے کے ذمہ فرائض ہیں ان کی پابندی کرتا ہے، نماز بندے پر فرض ہے وہ نماز کو ادا کرتا ہے 5 وقت، روزہ فرض ہے اس کو ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے تو اگر اس کے پاس استطاعت ہو، تو جتنے بھی اسلام کے احکامات اس پر لاگو ہوتے ہیں فرائض کی صورت میں، فرمایا وہ فرائض کو ادا کرتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے. جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں. آپ جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی حالات زندگی کو پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اولیاء کاملین تمام جو تھے انہوں نے کثرت نوافل اس انداز کے ساتھ کہ ساری رات اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر گزارا، ساری رات نوافل کے اندر، ساری رات اپنے رب کو راضی کرنے کے اندر بسر کیا. ایک رات میں قرآن مقدس مکمل تلاوت کیا، عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کی، یعنی شب و روز ان کا اللہ کی یاد کے اندر گزرتا ہے، شب و روز اللہ کی عبادت کے اندر گزرتا ہے، تلاوت قرآن مقدس کے اندر اور اللہ کی بارگاہ کے اندر نوافل کی کثرت وہ کرتے ہیں. خالق کائنات وحدہ لا شریک کا قرآن ہے. رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ وہ عباد الرحمن، بندے تو سب ہم اللہ کے ہیں، کوئی گناہگار ہے وہ بھی بندہ اللہ کا ہے، کوئی نیکوکار ہے وہ بھی بندہ اللہ کا ہے، کوئی مسلمان ہے وہ بھی بندہ اللہ کا ہے، کافر ہے بندہ وہ بھی اللہ کا ہے، وہ رب کو مانے یا نہ مانے. لیکن اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن، فرمایا میرے خاص بندے ہیں کچھ ان بندوں میں، ان بندوں میں میرے کچھ خاص بندے ہیں. وہ کون ہیں؟ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا جب کوئی جاہل ان سے بحث کرتا ہے، ان سے الجھتا ہے تو وہ
اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے، بلکہ اس کو درگزر کر کے، اس سے کنارہ کر کے، اس کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی علامت کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا ان کی جو راتیں ہیں وہ کبھی سجدوں میں گزرتی ہیں، کبھی رکوع کے اندر گزرتی ہیں، یعنی وہ رات اللہ کی عبادت اور بندگی، اس رب کو راضی کرنے کے اندر، نوافل کی کثرت کے اندر گزارتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو قرب عطا فرماتا ہے، کیونکہ جو بندہ، خالق نے فرمایا نا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، اگر کوئی انسان دولت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو دولت ملتی ہے، اگر انسان کوئی نوکری کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو نوکری ملتی ہے۔ جس چیز کی انسان کوشش کرتا ہے، جس چیز کی انسان تلاش کرتا ہے، بالآخر وہ اس کو مل جاتی ہے۔ تو جو رب کو تلاش کرتے ہیں، جو رب کے قرب کو تلاش کرتے ہیں، تو جب وہ رب کے قرب کو تلاش کرتے ہیں نا راتوں کو جاگ کر، جب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا میرے وہ خاص بندے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا میرے وہ خاص بندے ہیں، ان کی علامت کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا یمشون علی الارض ہونا، فرمایا جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، کیونکہ جو اکڑ والا انسان ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو الحاکمین کو پسند نہیں، زمین پر اکڑ کر چلنے والے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور جو زمین پر چلتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا پیکر بنتا ہے اللہ رب العالمین کو الحاکمین اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے، اس کو شان عطا فرماتا ہے، اس کو مقام عطا فرماتا ہے۔ جتنا وہ جھک کر چلتا ہے اللہ اس کو اتنی ہی بلندی عطا فرما دیتا ہے، جتنی اس کے اندر عاجزی آتی ہے، جتنا وہ جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا سر بلند کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا جب رات ہوتی ہے لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنے نرم و گرم بستروں کے اندر آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ راتوں کو آرام نہیں کرتے بلکہ اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، وہ رب سے کلام کرتے ہیں، کیونکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا دل یہ کرے کہ تمہارا رب تم سے کلام کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرو، جب تمہارا دل کرے کہ تم رب سے کلام کرو پھر نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جایا کرو۔ تو جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے رب سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی تے یارو ستیاں آن جگاوے۔ جو غافل ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں، لیکن جن کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے وہ رات لوگ سوتے ہیں وہ جاگ کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔
خالق نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پھر اللہ ان کو اپنا قرب عطا کرتا ہے. پھر جب قرب عطا کرتا ہے اللہ، پھر ان سے محبت کرتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو رکھ دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اقبل عبد بقلبہ الی اللہ الا اقبل اللہ بقلوب المؤمنین الیہ حتی یرزقہ مودتہم. آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، ما اقبل عبد بقلبہ الی اللہ، جب کوئی بندہ اپنا دل رب سے لگا لیتا ہے، اپنے رب کی طرف اپنے دل کو متوجہ کرتا ہے، فرمایا الا اقبل اللہ بقلوب المؤمنین، اللہ مومنوں کے دل اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. جس کا تعلق رب کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے اپنی عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے وہ اپنے دل کو رب کے ساتھ لگاتا ہے. اگر فرمایا وہ تو رب کے ساتھ دل لگاتا ہے، اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. حتی یرزقہ مودتہم، اللہ ان لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو رکھ دیتا ہے. ہم آج اولیاء سے محبت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ محبت جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، یہ محبت رب کی طرف سے پیدا کرنا ہے. یہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا کی ہے کہ ہم آج اولیاء کاملین کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت جو ہے یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی. لیکن محبت، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، محبت اس کے ساتھ ہو جس کی محبت اللہ کے ساتھ کامل ہو، تعلق اس کے ساتھ ہو جس کا تعلق خود اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، تو پھر تو وہ ہمارا تعلق بھی رب کے ساتھ جوڑے گا. اور جب ایسے لوگوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بندہ ان سے ملنے کے لیے بھی جاتا ہے نا، تو ان سے ملنے کے لیے جانا بھی جو ہے وہ رحمت کا باعث بن جاتا ہے. مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک شخص ایک اللہ کے بندے سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلا. جب گھر سے نکلا تو اللہ نے ایک فرشتہ رستے کے اندر مقرر کر دیا. فرشتہ رستے کے اندر مقرر کر دیا. وہ بندہ گھر سے نکلتا ہے اللہ کے کسی پیارے سے ملاقات کرنے کے لیے. راستے کے اندر وہ فرشتہ انسانی صورت کے اندر اس کو ملتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اس بندے سے جو جا رہا ہوتا ہے اللہ کے بندے سے ملاقات کے لیے، اللہ کے پیارے سے ملنے کے لیے جو جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے ولی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں اللہ کے پیارے بندے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، فلاں بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ پوچھتا ہے بتا کیا تیرا اس سے کوئی دنیاوی کام ہے؟ کیا کوئی اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس احسان کا بدلہ دینے کے لیے تو جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہ اس کے ساتھ میرا کوئی دنیاوی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی میرے اوپر احسان ہے، میں تو صرف جا رہا ہوں انی احببت فی اللہ، فرمایا میں تو اس لیے اس کی طرف جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کا پیارا ہے. اور آقا نے فرمایا جو دو اشخاص دنیا کے اندر اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ بروز قیامت ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو وہ پوچھے گا ہاں بھئی کس لیے جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا کوئی اور کام نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، انی احببت فی اللہ، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے انسان،
جو تو اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، خوشخبری سن، میں کوئی انسان نہیں ہوں، انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ تجھے بشارت اور خوشخبری دینے کے لیے کہ ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، فرمایا جس طرح تو اللہ کے اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، کیونکہ تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ احببت فی اللہ، تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، تیری محبت اللہ کی وجہ سے ہے، تو اس محبت کا انعام کیا ہے کہ تو اللہ کے پیارے سے محبت کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تجھے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے، اللہ تجھے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے اولیاء کاملین کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اس کو آخرت میں نجات ملے گی ان اولیاء کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے۔ لیکن جو اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، فرمایا جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو، ولی کو ولا نہ ہو، ولا ولی ہو، ولی، اور ولی کی علامات کیا ہے؟ ایک تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، آمنوا وعملوا الصالحات یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی ایمان بھی کامل ہو، اعمال صالح بھی کرتا ہو، تقوی اور پرہیزگاری بھی ہو، راتوں کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت بندگی کرتا ہو، اس کی راتیں اور شب و روز غفلت کے اندر نہ گزرتے ہوں بلکہ اللہ کی یاد کے اندر گزرتے ہوں، وہ ہوتا اللہ کا ولی۔ تو فرمایا جو ایسے لوگوں کے ساتھ نفرت کرے گا، جو ایسے لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا، فرمایا پھر اس کی دشمنی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے، اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اور جو دوست کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے، جو دوست کا دشمن ہو وہ دشمن ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرا دوست ہے، میرا جو ولی ہے، اس کے ساتھ اگر تیری محبت ہے تو تجھے محبت ملے گی، لیکن اگر تیری اس کے ساتھ دشمنی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، فرمایا دشمنی تو اس کے ساتھ رکھے گا، وہ دشمنی اس کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ دشمنی خدا کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا پھر سوچ لے کہ تیری جنگ کس کے ساتھ ہے، تیری جنگ پھر اللہ کے ساتھ ہے۔ تو جس کی لڑائی اور جنگ اللہ کے ساتھ ہو پھر وہ انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا بلکہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اولیاء کاملین، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار، ان کی اتباع، یہ احادیث طیبات اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے فرامین سے۔ لیکن بات پھر وہی پر آ جائے گی کہ ہم دنیا کے اندر جب کسی کے مرید ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، تو ہم یہ تمیز نہیں کرتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں، کیا یہ ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ جو شریعت کے خلاف ہو وہ کبھی ولی ہو نہیں سکتا، جو شریعت کا پابند نہیں، جو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں، نہ وہ عامل الصالحات کی کیٹیگری پہ آتا ہے، نہ وہ یتقون کی کیٹیگری پہ آتا ہے، نہ وہ تقوی والا ہوتا ہے، نہ وہ اعمال صالح والا ہوتا ہے۔ اعمال صالح اور تقوی اسی کے اندر ہوگا جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوگا، جو شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہوگا، جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوگا۔ تو جب اس کے ساتھ تعلق ہوگا تو چونکہ وہ خود شریعت کا پابند ہوگا، وہ اپنے تعلق والے مریدوں کو بھی شریعت پر چلنے کا حکم دے، اور جو خود شریعت پر نہ چلنے والا ہو، جنہوں نے کبھی نماز کی طرف نہ آئے ہو، داڑھی منڈے ہوں،
اور پتہ نہیں کیا کیا بہروپ جو ہے وہ لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی ایک بھیڑ ہوتی ہے ان کے پیچھے. تو جب ان کا تعلق خود خدا کے ساتھ ہی مضبوط نہیں تو وہ تمہارا تعلق خدا کے ساتھ کیسے جوڑیں؟ پیر اور مرشد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہم بھٹکے ہوئوں کو اپنے رب کے ساتھ ملا دے، وہ ہم راہ سے ہٹے ہوئے کو ہو صراط مستقیم پر چلا دے. کیونکہ صراط مستقیم پر چلنا، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. فرمایا ان لوگوں کا راستہ ہے جو ایمان والے ہیں، جن پر انعام ہوا ہے، جو انعام والے ہیں. کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو صالحین ہیں چوتھے نمبر پر، تو صالحین وہی ہوں گے جن کے اعمال صالح ہوں گے، جن کے اعمال نیک ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کر رہے ہوں گے. تو جب ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں گے پھر ہماری نجات بھی ہوگی، پھر ہمیں صراط مستقیم بھی میسر آئے گا، اور پھر ہمیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی. تو رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں اولیاء کاملین کے ساتھ محبت کرنے کی اور ان کی صحیح پہچان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.